پہلے ولی نہیں نصیر نہیں، ایک مقام پر فرمایا ولی نہیں نصیر نہیں، پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، فرمایا کہ ولی نہیں اللہ کے علاوہ، پھر فرمایا ولی ہے. تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے. اسی طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، جس کا مفہوم کے طور پر ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ظاہری طور پر کچھ نام نہاد مسلمانوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، لیکن دوسری آیت میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ جل وعلا ہر ایک کو علم غیب نہیں عطا فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جسے چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. تو غیر مسلم جب قرآن پر تنقید کرتا ہے تو کہتا ہے کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے، اور جس میں تعارض ہو وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا. تو اس تعارض کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس تعارض کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں اس تعارض کو ختم کرنا، سب سے پہلی بات یہ تعارض تمہارے ذہن میں ہے، در حقیقت کوئی تعارض نہیں ہے قرآن میں، یہ تمہاری فکر میں ہے، تمہاری سوچ میں ہے. اگر تم حضرت قبلہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لسانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اس خانقاہ سے تربیت حاصل کرتے تو تمہیں کوئی تعارض نظر نہ آتا، لیکن چونکہ ہم اس خانقاہی نظام سے دور ہیں، صوفیاء سے دور ہیں، اس لیے ہم علیاذ باللہ غیر مسلموں کی باتیں سن کر، مستشرقین کی باتیں سن کر کہتے ہیں کہ قرآن میں تعارض ہے. اور یہ تعارض انہیں نظر کیوں آیا؟ کیونکہ بدعقیدہ نے قرآن کریم کے جو تراجم کیے ہیں ان تراجم کو دیکھ کر آج ہمارا نوجوان بھی تعارضات تلاش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن میں تعارض ہے. ہم کہتے ہیں عقائد میں کوئی تعارض نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں. اور مجددین اور مجتہدین کے پاس کہا کہ اگر قرآن اللہ کی جانب سے ہے تو اس قدر کنٹرڈکشنز کیوں ہیں، اس قدر تعارضات کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں فقط قرآن کو بنیاد بنا کر اگر تم ہدایت کی راہوں پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو قرآن ہدایت کے لیے ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے. قرآن ہدایت کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن گمراہ بھی کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج قرآن پڑھ کر خودکش حملوں میں ملوث ہوتے ہیں. آج دین دشمن عناصر جہاد کے مقدس نام پر ہماری نوجوان نسل کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانے کے لیے خودکش حملوں پر آمادہ کرتے ہیں اور انہیں جنت کا لالچ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، خود بھی مرو اور لوگوں کو بھی مارو. تو وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، سورہ توبہ کی ایک آیت پیش کر کے اس کے غلط مفاہیم و مضامین کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو قتل کر دو، انہیں جہاں پاؤ جس حالت میں پاؤ قتل کر دو. تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مشرکین کو قتل کرو تو ان کو قتل کرنے میں ثواب ہے. الیاذ باللہ، کیا یہ حضور کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے قرآن کا مفہوم یہ نہیں تھا. یہ تفسیر اگر تم حضور پیر جماعت علی شاہ لسانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ کر سمجھتے تو تم کبھی کسی پر ظلم نہ کرتے، کسی کو ناحق قتل نہ کرتے. تو ان تمام مسائل کا حل ہمیں مجددین کی آراء میں ملتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جس نے مجددین اور مجتہدین کی تعلیمات کو سمجھا نہیں وہ اس ذہنی خلش و ارتباک کا شکار ہو گیا. لیکن آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ مجددین کی عقائد کیا ہے، مجددین کے نظریات کیا ہیں. یہ حل ہے ہمارے اس مسئلے کا. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ قرآن کی حقیقی تفسیر کس کے پاس ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ایک عالم ایک بات کر رہا ہے، دوسرا عالم دوسری بات کر رہا ہے. ایک قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ مزارات پر جانا شرک ہے، دوسرا قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہے مزارات پر جانا جائز ہے، ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں. ایک قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انعقاد کرنا بدعت ہے، ایک قرآن پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے. ایک حدیث پیش کر کے کہہ رہا ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. دوسرا حدیث پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها، کہ جس نے اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کی اسے ثواب ملے گا، اور اس کے اس ایجاد پر جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے اس موجد کو ان تمام کا ثواب ملے گا. یہ بھی حضور کی حدیث ہے. دونوں حدیث پیش کر رہے ہیں لیکن جو دونوں نتیجہ اخذ کر رہے ہیں اس میں کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے. ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، تو اس تعارض اور اس کنٹرڈکشن کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ میں کہتا ہوں یہ تعارض ان ظاہری علماء کے تراجم میں ہے، ان کی تفاسیر میں ہے جو مجددین سے دور ہیں، جو مجددین کی تعلیمات سے دور ہیں. اگر تم حقیقتاً
قرآن کی حقیقی تفسیر جاننا چاہتے ہو اور اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ مجددین کی بارگاہ میں. اور آج کے اس پلیٹ فارم پر آج حضرت پیر جماعت علی شاہ لسانی علیہ رحمہ کہ میکدہ تربیت سے فیض حاصل کرتے ہوئے وہ عظیم میکدہ کہ جس نے رشد و ہدایت اور اعلاء کلمت الحق کے لیے پورے عالم میں دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کیا اور آج پوری دنیا میں لوگ حضرت کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں، اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم مختلف مولویوں کے عقائد میں تعارض تو دیکھو گے. مختلف مولوی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے دین کے علوم و فنون پڑھے ہیں، لیکن اس خانقاہی نظام سے دور ہیں، ان کے کلام میں، ان کے تراجم میں، ان کے تفاسیر میں تمہیں تعارض تو ملے گا، لیکن کاش تم نقشبندی میکدے میں آتے، کاش تم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والوں کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے تو تم حیران ہو جاتے. رب کعبہ کی قسم، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے وہی عقیدہ پیر جماعت علی شاہ لسانی کا ہے. یہ لوگ دور ہوں بظاہر یا قریب ہوں، ان کے گنبد بظاہر دور ہوں یا قریب ہوں، لیکن ان کے عقائد میں کوئی دوری نہیں ہے، ان کے نظریات میں کوئی دوری نہیں ہے، ان کے اعتقادات میں کوئی دوری نہیں ہے. تم مجددین کے پاس آؤ، وہ اولیاء کاملین جو مجددین کے ماننے والے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے آپ کو کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا ترجمہ کیا ہے اور کس طرح مجددین نے قرآن کریم کی اس آیا کریمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ کو ثابت کیا. وہ تمہیں بتائیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی آیا مبارکہ کے تحت ہم کس طرح اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری کشرف حاصل کرنے کو ثابت کرتے ہیں. وہ تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اسی آیت سے ہم حضور کے علوم غیبیہ کو ثابت کرتے ہیں. وہ تمہیں بتائیں گے کہ کل بدعت دلالہ، جسے تم اپنے طور پر اپنی سمجھ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ اسی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز پیش کریں گے. یہ تعارض تمہیں مولویوں میں تو مل سکتا ہے لیکن صوفیوں میں نہیں ملے گا، اولیاء کی بارگاہ میں نہیں ملے گا. اور وہ مولوی جو تصوف سے آ رہی ہے وہ کرنا ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بھی صوفی ہیں، وہ بھی صوفی ہیں، پیر میر علی شاہ بھی صوفی ہیں، یہ بھی خانقاہی نظام والے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں وہ خانقاہی نظام والے جو مجددین کے قریب رہے ہیں ان کے عقائد میں تمہیں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا. What can you get for rupees 99 today? Think, well, a bottle of cold drink, a cup of coffee. What if I tell you that I am organizing the biggest business growth event ever with a ticket price of only rupees 99? Now this is a 3 hours live business freedom challenge workshop. Now here I'll be teaching you exact strategies which will help you grow your business massively. Get systems and strategies that actually work. And you won't even get a movie ticket today for this price, trust me when I say that. And I also will be giving you exclusive bonuses worth 20,000 rupees if you sign up today. Now these bonuses are very powerful. They include like daily training videos to solve your business challenges, lifetime access to my weekly training that you can ask me directly. اسی لیے آج دن تک جو غیر مسلم ان صوفیاء کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوا ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہوا، وہ کبھی دین سے دور نہیں ہوا. آج بھی دیکھ لیں یہ لوگ آپس میں ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، یہ قریب ہوں یا دور ہوں، کتنا فرق ہے. پھر جماعت علی شاہ لسانی کے علیہ رحمہ کے دربار اور امام احمد رضا رحمہ اللہ کے دربار میں کتنا دور ہے. ظاہری طور پر بہت بعد ہے نا، بہت دوری ہے. لیکن میں حضرت کے سوانح حیات پڑھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ جو بریلی کے قلندر نے کہا ہے وہی علی پور کے مجاہد نے کہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ظاہری طور پر دوری ہے، ظاہری طور پر دوری ہے، لیکن اس ظاہری بعد کی وجہ سے نظریات میں بعد نہیں ہے. وہ قریب ہوں، وہ جماعت علی شاہ لسانی ہوں یا جماعت علی شاہ محدث علی پوری ہوں، وہ قریب ہوں یا دور ہوں، ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں، ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے. چند باتیں تھیں حضور سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کے تحریری رد کا میں منتظر ہوں.
میں انتظار کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے توبہ کرائیں اور جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس پر وہ واضح طور پر مجھے بتائیں، دلیل کے ساتھ بتائیں، تاکہ ہم توبہ کریں، اور جو خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر حضرت نے مجھے غیر مقلد وہابی کہا اور وہابیوں کا نمائندہ کہا۔ حضرت بڑے ہیں، حضرت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو آپ جی؟ ہاں بیعت تو آج نہیں، یہاں نہیں ہو سکتی بیعت بھائی، یہاں تو مجھے پتہ ہے بردرز آئے دور سے، لیکن بھائی ابھی تو مجھے اپنا ایمان تو ثابت کرنے دو، پہلے تو اپنی سنیت تو ثابت کرنے۔ بیعت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ خاموش بیٹھیں، ایمان خاموش ہے۔ بیٹھیں، بتا بھائی ایمان نہیں، بات اعلیٰ سنیں۔ حضرت نے بیعت کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت، ٹھیک ہے، سند متصل بھی ہونی چاہیے، بندہ فاسق معلن بھی نہ ہو، عالم دین ہو، تو یہ 4 شرطیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اس پر کلام کیا تھا، بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا ہوں، لیکن میں سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کا منتظر ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کے حوالے سے جو ہم نے دلائل دیے، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور محدث کبیر کا، اس حوالے سے میں شکر گزار بھی ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آتے ہوئے حضرت کا ایک خطاب جو بھی حضرت نے حیدرآباد دکن میں بیان کیا، اس میں حضرت نے اس بات کو قبول کیا کہ فقہا مالکیہ کے نزدیک یہ منقوش تصویر حرام نہیں ہے۔ یہ حضرت نے یہ فرمایا۔ یہ ڈیجیٹل کی بات تو بات کی ہے نا، ہم تو پہلے منقوش تصویر، تو وہ حضرت نے جو چونکہ حضرت ہمیشہ سے یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ اجماعی حرام ہے چاروں مذاہب میں۔ جنید بغدادی سطح آپ پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے، اے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں۔ فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ اب اچانک من شر الوسواس الخناس، ایک خناسی وسوسے والا آیا، فقط توحید والا، حقیقی توحید والا نہیں، حقیقی موحد نہیں تھا، نام نہاد موحد، وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے۔ کیا سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے اور عشق کی آڑ میں شرک بھی نہیں کرتے۔ نہ توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہیں، نہ عشق کی آڑ میں شرک کرتے ہیں، کیونکہ ہم توہین والے بھی نہیں، شرک والے بھی نہیں، ہم توحید والے ہیں اور عشق والے ہیں، توحید والے ہیں اور عشق والے ہیں۔ شیطان آیا، شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید۔ وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ، وہ یا اللہ کہتا ہے، تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے۔ اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا، اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا، مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا، اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا، تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہا، فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا، اس لیے کہ کس کی سن کر کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجیے، پھر دوسری مرتبہ کہوں گا کس کی سن کر کہا، کس کی سن کر۔ بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں، اللہ تبلیغ، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں۔ ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں، یہ دیکھو بلانے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے۔ اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا۔ جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں، اس نے کہا یا اللہ ڈوب رہا ہے، کہتا ہے حضرت بچائیے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہہ۔ اس نے فوراً کہا یا جنید، پھر پانی پر چل رہا ہے۔ اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یا جنید کہہ رہا ہوں
پانی پر چل رہا ہوں، یا اللہ کہہ رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں. سوال تو کرنا چاہتا ہے، اعتراض تو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا بچایا جا رہا ہے جنید کے نام پر، تو اب پہلے پانی کراس کر لوں، پھر بعد میں اپنے فتوے دے لوں گا. جان بچانے کے لیے یا جنید پڑھتا پڑھتا دریا عبور کر لیا. جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا، آپ کا نام لیا تو بچ گیا. فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. یہ ان اولیاء اللہ کا مقام ہے. پیسے کیا بھی کرنے لوگ چپ بیٹھے ہیں